آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں سلمان حسن۔ ایک بہت خوفناک خبر بھارت سے آئی ہے اور اس خبر کے بعد اس وقت پورے بھارت میں کوہرام مچا ہوا ہے، افسردگی ہے، افسوس ہے اور ہر کوئی اداس بھی ہے، پریشان بھی ہے، شوق بھی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد یعنی 1997 کے بعد ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، ایک ایسا حادثہ جس میں کوئی سربراہ جو ہے ان کی فوج کا وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ اگر ہم ماضی میں جائیں تو اس طرح کے واقعات کب کب ہوئے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے جو تازہ واقعہ پیش آیا جس کے بعد اس وقت پورا بھارت ہل چکا ہے، اس کی کچھ معلومات میں آپ سے شیئر کر دوں۔ بھارتی ریاست ہے تامل ناڈو، اور وہاں یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب جنرل بپن راوت جو کہ CDS تھے یعنی چیف آف ڈیفنس اسٹاف، یہ وہ عہدہ ہے جو کہ کچھ عرصے پہلے ہی حالیہ دنوں میں یہ کریٹ کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بھارت میں جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا تھا آرمی چیف کا ہوتا تھا، یعنی جو بری افواج کا سربراہ ہے۔ لیکن جنرل بپن راوت سے مودی سرکار کو اتنی زیادہ محبت تھی اور جو ان کے کارنامے تھے اس کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ خوش تھے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک عہدہ کریٹ کیا اور اس عہدے کو انہوں نے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا نام دیا، یعنی کہ بری، فضائی اور نیوی ان تینوں کو ملا کے جو ان کا سربراہ ہے اس کو انہوں نے بنا دیا CDS، اور اس کے عہدے کے لیے چنا گیا جنرل بپن راوت کو۔ تو بہت زیادہ ظاہر محبت کرتے تھے نریندر مودی، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ بڑا شاندار ایکسپیرینس رکھتے تھے جنرل بپن راوت، اور بھارت جو ہے وہ کبھی بھی ان کی جو ایکسیپشنل سروسز ہیں انہیں بھلا نہیں سکے گا۔ اگر ہم ایکسیپشنل سروسز کی بات کریں تو ظاہر ہے اگر بھارتی پوائنٹ آف ویو لیں گے، ورژن لیں گے، تو اس میں تو وہ ان کے ہیرو تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جنرل بپن راوت کے ساتھ جب یہ حادثہ پیش آیا تو اس کے فوری بعد آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر کے جو اخبارات تھے، جو چینلز تھے اور جو مختلف ادارے تھے، میگزینز تھے، ان سب کی ایک ہی ہیڈ لائن تھی۔ اور آنے والے دنوں میں بھی، اگلے دن کل بھی جب آپ دیکھیں گے، جب صبح ہوگی تو بھارت میں جو تمام اخبارات ہیں اس میں سب سے بڑی ہیڈ لائن یہی ہوگی۔ یہ ایسا ہی واقعہ ہے، اس واقعے کی کچھ ڈیٹیلز بھی آپ سے شیئر کروں گا، لیکن تھوڑا سا ذکر کرنا ضروری ہے۔ یہ ایسا ہی واقعہ ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے جو صدر تھے جنرل ضیاء الحق، ان کے طیارے کو حادثہ پیش آیا تھا، اور جب 1988 17 اگست کو یہ واقعہ پیش آیا تھا تو ایک کوہرام مچ گیا تھا، اور اخبارات میں ظاہر ہے وہ صدر بھی تھے اور دو عہدے اپنے پاس رکھتے تھے، یعنی کہ آرمی چیف کا بھی عہدہ رکھتے تھے اور صدر کا عہدہ بھی رکھتے تھے، تو ایک بہت بڑا وہ حادثہ اس وقت تصور کیا گیا تھا۔ اس میں آگے چل کے تحقیقات ہوں گی اور جس کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہ حادثہ ہوا کیسے اور وجہ کیا بنی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ حادثہ نہیں تھا بلکہ یہ کوئی دہشت گردی تھی۔ دیکھیں جی، ایک حادثہ ہوتا ہے تو بینگ پاکستانی، اگر میں پاکستانی ہوں، اس کے باوجود بھی حادثے پر ہمیں افسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس حادثے میں کوئی ظاہر ایک جان نہیں گئی ہے۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جنرل بپن راوت کی جو اہلیہ تھیں وہ بھی تھیں، اور ان کے علاوہ 11 جو ہے وہ دیگر لوگ تھے جو کہ اس واقعے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ MI-17V5 یہ ہیلی کاپٹر تھا جو کہ اس حادثے میں تباہ ہوا ہے۔ اچھا، دلچسپ بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کسی بھی MI-17 ہیلی کاپٹر جو کہ رشین ہیلی کاپٹر، رشین میڈ ہے، یہ دنیا کے کئی ممالک ہیں، درجنوں ممالک ہیں جہاں پر یوز ہوتا ہے، پاکستان میں بھی یوز ہوتا ہے۔ اور اس کے اگر میں آپ کو ایک فگر دوں کہ سن 2000 سے لے کے اب تک یعنی 2021 تک اس کے کوئی 31 حادثات ہو چکے ہیں اس MI-17 ہیلی کاپٹر کے۔ اس کے مختلف ورژنز ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، جو اسپیسیفکلی ملٹری یوز کرتی ہے، وہ ظاہر آرمڈ ہوتے ہیں، وہ بمباری بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو ملٹری اس طرح کے کاموں کے لیے یوز کرتی ہے جس میں وہ ٹرانسپورٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں تو وہ کبھی ان آرمڈ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر جو MI-17 خاص کر یہ جو ہے ورژن V5، کیونکہ یہ ایک اور ورژن کا جو ہے وہ ماڈیفائڈ ورژن ہے، تو یہ بیسیکلی یوز ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کے لیے، کیریئر کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اور اس میں اسی طرح کے جب کوئی آپ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوں یا مختلف جو آرمی کے پرسنل ہیں یا ایئر فورس کے، وہ اس طیارے کو یا اس ہیلی کاپٹر کو یوز کرتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہیلی کاپٹر تھا یہ بیسیکلی MI-17V5 ہیلی کاپٹر تھا، اور یہ ایک آرمی بیس جو کہ سلور میں واقع تھی وہاں سے یہ روانہ ہوا ہے، اور اس کا جو ڈیسٹینیشن تھا جہاں جانا تھا وہ تھا ویلنگٹن ٹاؤن،
جو کہ تقریباً 100 کلومیٹر جو ہے وہ فاصلے پر تھا، یعنی یہ 62 میل بنتے ہیں جو کہ اس نے فاصلہ طے کرنا تھا۔ اور جنرل بپن راوت جو ہیں انہوں نے بیسیکلی ڈیفنس سروسز اسٹاف کالج ہے DSSC اسے کہا جاتا ہے، وہاں پر انہوں نے وزٹ کرنا تھا اور انہوں نے وہاں پر ایک لیکچر بھی دینا تھا۔ تو وہ یہ کہ ان کی جو اہلیہ تھیں اور دیگر جو 7 افراد تھے اور جنرل بپن راوت، اس میں ظاہر ہے یہ اس حادثے کے اندر جو اب تک حادثہ ہی کہا جا رہا ہے اس میں یہ ہلاک ہو گئے، اور فوری طور پہ ٹویٹ کر دیا گیا تھا ایئر فورس کی جانب سے کہ جی یہ جو بپن راوت ہیں وہ اب ہم میں نہیں رہے ہیں۔ بہرحال امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ جب یہ طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے تو اس وقت کی کچھ فوٹیجز بھی سامنے آئی ہیں، کچھ ویڈیوز سامنے آئی ہیں جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ طیارے میں گرنے سے پہلے آگ لگ گئی تھی، دھواں جو ہے وہ اٹھ رہا تھا اس میں۔ تو یہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ آگ لگی تھی، اور اس کی اب تحقیقات ہوں گی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو باقاعدہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ کچھ ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ عسکریت پسندی ہے وہاں پہ، اور وہاں پر اکثر اوقات جو ہے وہ ریاست مخالف جو ہے وہ اقدامات کیے جاتے ہیں، یا ریاست کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کی جاتی ہے۔ تو یو نیور نو، ابھی کچھ بھی کہنا ظاہر ہے قبل از وقت ہے، لیکن ان پہلوؤں پر غور ہو رہا ہے۔ اگر تو ظاہر طیارہ ہے، نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ کریش کر جاتا ہے، جو کہا جا رہا تھا کہ دھند تھی، دھند کی وجہ سے یہ کریش کر گیا، لیکن اس میں جو پہلے سے آگ لگی ہوئی تھی، یہ کچھ ایسے باتیں سوالیہ نشان ہیں جو کہ اس وقت کھڑے کیے جا رہے ہیں، اور انہی تمام چیزوں کو لے کے ظاہر ہے جو انویسٹیگیشن ہوگی اس میں بہت ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اب ڈیفینیٹلی وہ کیونکہ ہیرو تھے تو ایز اے ہیرو ان کو یاد بھی کیا جائے گا، ان کو اسٹیٹ فیونرل بھی دیا جائے گا، اور ان کو ڈیفینیٹلی جو ملٹری اعزازات ہیں بھارت کے ان سے بھی نوازا جائے گا، اور وہ کوئی بھی ہو بہرحال اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسا ہی ہوگا۔ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے بھی فوری طور پہ جو ہے اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے، رد عمل دیا ہے انہوں نے، کیونکہ یہ واقعی ایک دکھ کی بات ہے کہ کوئی بھی جنرل، کیونکہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہو چکے، میں نے بتایا جیسے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ہوا، آپ کو یاد ہوگا مصعب علی میر صاحب تھے، ان کے ساتھ بھی وہ بھی ایک حادثے میں جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے تھے، طیارہ حادثے میں۔ تو اس طرح کے ظاہر بہت سارے واقعات ہوئے۔ ابھی 2 روز پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو علاقہ ہے وہاں پر جو ایک طیارہ ہے وہ گر کر تباہ ہوا، جس میں پاکستان کے 2 پائلٹ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ تو حادثات ہوتے رہتے ہیں، ان حادثات کی انکوائری بھی ہوتی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پرٹیکولر حادثے کی جو کہ تامل ناڈو میں ہوا ہے، اس کے کیا جو ہے وہ انویسٹیگیشنز میں چیزیں سامنے آتی ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، خاص کر جب آپ یہ کہیں کہ جی طیارے میں گرنے سے پہلے آگ لگ گئی تھی، یا تو کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو سکتا ہے، انجن فیل یا جو بھی، لیکن بہرحال یہ پہلا حادثہ نہیں ہے۔ اور MI-17 جو ہیلی کاپٹرز ہیں اس میں اس طرح پہلے بھی بہت سارے واقعات حادثات جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو معلوماتی لگے تو اس کو آپ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے، اور اپنا بہت خیال رکھیے۔